هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افا اصفاکم، کیا پھر چن لیا اس نے تم کو، ربکم تمہارے رب نے، بالبنینا ساتھ بیٹوں کے، واتخذ اور اس نے بنا لیا، من الملائکتی فرشتوں کو، اناسا بیٹیاں، انکم بے شک تم، لتقولون البتہ تم کہتے ہو، قولا عظیما بات بہت بڑی. یہ مشرکین عرب جو تھے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا یہ عقیدہ، یہ نظریہ بڑا غلط ہے. تم بتاؤ مجھے کہ اللہ نے تمہارے لیے تو لڑکے چن لیے اور اپنے لیے لڑکیاں پسند کر لیں جن کو تم پسند ہی نہیں کرتے، بلکہ تم ایسی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو، قتل کر دیتے ہو، اور اللہ کے لیے وہ چیز پسند کرتے ہو جو تمہیں پسند نہیں ہے. یہ کیسی تقسیم ہے؟ انکم لتقولون قولا عظیما، یقین مانو تم یہ بہت بڑی بات کر رہے ہو، یہ کہ اللہ کی اولاد ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور اللہ کی کوئی بیوی نہیں، وہ اکیلا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر لائے ہیں ہم، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، وما اور نہیں، یزیدہم وہ زیادہ کرتا انہیں، الا مگر، نفورا نفرت میں. فرماتے ہیں کہ میں نے اس قرآن مجید میں بے شمار عبرت کی باتیں کی ہیں، بے شمار نصیحتیں بھی کر دی ہیں، بے شمار مثالیں بھی دے دی ہیں، گھما پھرا کے ہر بات سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. مگر افسوس یہ ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ اس سے نصیحت پکڑتے، قرآن مجید سے اور بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں. ان کو حق اچھا نہیں لگتا، اس کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں. قل کہہ دیجئے، لو کانا اگر ہوتے، معہو ساتھ اس کے، الہ آلہتن کچھ خدا، کما جیسا کہ یقولون وہ کہتے ہیں، اذن تب، لبتغوا البتہ وہ تلاش کرتے، الى ذی العرشی طرف عرش والے کے، سبیلا کوئی راستہ. انہیں بتائیے اللہ کے رسول، تم الہ کی بات کرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی خدا ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر بالفرض اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا بھی، یا چند خدا اور ہوتے، تو کیا وہ یہ پسند نہ کرتے کہ ہم بھی اپنی خدائی کو ذرا چمکائیں، ہم بھی اس عرش پہ پہنچے جس پہ یہ خدا بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے دو دو ہاتھ کریں، اس سے لڑ کے اس کے عرش پر قبضہ کریں؟ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ تو ہر کوئی اپنے فضل کو، اپنے مرتبے کو، اپنے مقام کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھتا، اور پھر لڑائیاں ہوتی، یہ کائنات قائم نہ رہتی، نہ انسان آرام سے رہ سکتا. سبحانہ وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی ساتھی ہو یا اس کا کوئی اور شریک ہو. وتعالی اور وہ بلندر ہے، عما یقولون اس سے جو وہ کہتے ہیں، علواً بہت بلند، کبیرہ بہت بڑا. یا اس کو بیٹیوں کی ضرورت ہے، یا یہ بھی ان کے شریک ہیں؟ اللہ کو کسی شریک کی ضرورت نہیں. یہ کیا پدی اور کدی کا شوربہ، ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہستی کہاں اور یہ کہاں؟ اس لیے سبحانہ و تعالی عما یقولون. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہیں، یہ خدا اس کے ساتھ شریک ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. یہ بڑے عیب ہیں، یہ ان کے اندر تو ہو سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ بہت بزرگ ہے، اس کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے
کہ ایسی مخلوق کو وہ اپنا شریک بنائے. تسبح، تسبیح کر رہے ہیں، لہو، اس کے لیے، السماوات السبع، 7 آسمان، والارض، اور زمین. اللہ فرماتے ہیں تم اس کے شریک بناتے ہو. اللہ تعالیٰ کی تو یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ زمین و آسمان، 7 آسمان اور زمین، 7 آسمان کے اندر کچھ بھی فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، اس کی تعظیم بیان کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. اور یہی حال زمین کا ہے. اور پھر ان دونوں کے درمیان، زمین اور آسمان کے بیچ میں جو بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتی ہے سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. وہ تو مانتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں پھر یہ بات بھی، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کائنات کی کوئی شے بھی جو تمہیں انسانوں نظر آتی ہے، کوئی شے ایسی نہیں کہ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کی. یعنی درخت ہے، پتے ہیں، ذرے ہیں، کوئی ایسی شے جس میں روح ہے، وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی حیوان لے لیں، نباتات لے لیں، جامد چیزیں لے لیں، یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ ذرے، یہ دیواریں، کوئی بنی ہوئی چیز جو جامد ہے، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا، وہ بے نیاز ہے. اور پھر ان کی اپنی زبانیں ہیں، ان کی اپنی زبانیں ہیں، وہ زبانیں ہم نہیں سمجھتے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. اللہ نے ان کو زبانیں دے رکھی ہیں. مرغا ہے، جب وہ کہتا ہے کیا، اپنی آواز نکالتا ہے کوکڑوں کو، تو کیا ہوتی ہے یہ، کیا کہا گیا ہمیں، تم سنتے کیا دعا کرو، اللہم انی اسألک من فضلک. یعنی مرغا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تو انہو کان حلیما غفورا، یقین مانو وہ اللہ بہت حلم والا ہے. مراد یہ کہ تم اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تم اللہ کو پاک قرار نہیں دیتے. مشرک ہو، یہ اس کا حوصلہ ہے کہ تمہیں سزا نہیں دے رہا، ورنہ کائنات کی ایک ایک چیز رب کو تسلیم کرتی ہے، اس کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کیے ہوئے ڈرتی ہے اس سے. تم ہی ہو جو بڑے دلیر بنتے پھرتے ہو، مگر یہ اللہ کا حوصلہ ہے. اور اگر تمہیں وہ موقع دے، توفیق دے دے، تو تم آؤ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تو وہ تمہارے سارے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں، جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لأعرف حجرا، میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، بمکہ، جو مکہ میں تھا، کان یسلم علیہ، جب بھی میں اس کے قریب سے گزرتا تو مجھے سلام کیا کرتا تھا. قبل ان ابعث، ابھی میں نبی نہیں بنا تھا، نبوت سے پہلے میں وہاں سے گزرتا تو پتھر مجھے سلام کرتا تھا. اور آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآن، میں اب بھی اس کو جانتا ہوں کہ وہ کہاں پڑا ہے. اگر پتھر نبی علیہ السلام کو سلام کرتا ہے تو اللہ کی تسبیح نہیں کرتا ہوگا. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے ہم جو کھانا کھاتے تھے تو کھانے کے اندر سے ہم سبحان اللہ کی آوازیں سنتے تھے، اور وہ کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا اور اس کے اندر سے آوازیں آتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو یغفر لہ مدى صوتہ، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے تو ہر شے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے.
وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، ہر خشک اور تازہ چیز اللہ کی جناب میں اس کے لیے درخواست کرتی ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر۔ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ 25 حَسَنَةً، اور جو گھر سے چل کے مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی 25 کے قریب نیکیاں لکھی جاتی ہیں آنے جانے کی۔ وَيُكَفِّرُ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان کچھ بھی ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کی ہے۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مؤذن کی اذان جہاں کہیں بھی جاتی ہے، ایک ایک شے اس کے لیے جب درخواست کرتی ہے کہ اللہ اس کو معاف کر، اس کے گناہ بخش دے، تو اللہ کیوں نہ بخشے اس کو۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا انی اراک تحب الغنم والبادیۃ، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں کو بڑا پسند کرتے ہو اور صحرا میں رہنا بڑا پسند کرتے ہو، ایسا ہے نا؟ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ او بادیتک، تو جب تم اپنی بکریوں میں ہو یا اپنے صحرا میں ہو، جنگل میں ہو، فَأَذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ، اور تم وہاں نماز کے لیے اذان دو، تو فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، تو اپنی آواز کو ذرا بلند کرنا، اذان جب دینا نا تو اونچی آواز سے دینا۔ اب فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ جہاں تک اس کی آواز جائے گی اور وہاں سننے والے خواہ جن ہوں خواہ انسان ہوں یا کوئی بھی شے ہو، وہ کل قیامت کو تمہارے لیے گواہی دے گی کہ اللہ اس کی اذان ہم نے سنی تھی۔ تو ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ حدیث سنی تھی، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، یہی حدیث میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ تو مطلب یہی ہے کہ ہر شے جو ہے نا، وہ بہرحال جہاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ سینس رکھی ہوئی ہے، یا اپنی زبان دے رکھی ہے، یا اپنے کان دے رکھے ہیں کہ وہ چیزوں کو سنتی بھی ہے، اچھی چیزوں کو، تو اس کے لیے وہ دعا بھی کرتی ہے یا بد دعا بھی کرتی ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تم پڑھتے ہو قرآن کو، یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرکین جو اپنی چالیں چلتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور لوگوں کے دلوں اور کانوں کے درمیان حائل ہو جائیں، شور مچا کے آپ کی بات کا اثر نہ ہو، یا شور مچا کے آپ کو ہم جھٹلائیں اور آپ پر الزام لگائیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم کیا کر دیتے ہیں کہ جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اور آپ کے درمیان ہم بنا دیتے ہیں حجابا مستورا، ایک پردہ جو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کے دلوں پر ہوتا ہے، دلوں پہ اللہ غلاف چڑھا دیتا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں، یا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اس کو تسلیم کر کے اللہ کے کلام کی اطاعت کریں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے برعکس شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، اور شیطان ان پر حاوی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ڈال دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر أَكِنَّةً، پردے، یہ وہ پردہ ہے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ سمجھ سکیں اسے، وہ نہیں سمجھ پاتے، بس پردہ ڈال دیا، ان کے دلوں پہ غلاف چڑھا دیا۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، وہ پھر جاتے ہیں اپنی پشتوں پر نفورا، نفرت کرتے ہوئے، کہتے ہیں ہم نہیں سننا چاہتے، یہ تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، یہ تو ہمارے دل کے جو راز ہیں، بددیانتی ہے، دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں، مکاریاں ہیں، یہ تو ان سب کو چھیڑتا ہے، اس لیے ہم نہیں سن سکتے۔ تو
تو یہ ایسا حجاب ہے جو اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے تاکہ ان کو ہدایت نصیب نہ ہو. ٹھیک ہے. اکنہ کس کی جمع ہے؟ کون کی بھی اور کنان کی بھی. کنان کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی شے کو ڈھانپ دے. تو مراد یہاں کیا ہے کہ دلوں پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکے. وہ نہیں سمجھ پاتے کہ قرآن آپ پڑھتے ہیں تو اس کا کچھ اثر دوسرے تو لیتے ہیں، مسلمان لیتے ہیں، مگر یہ بالکل نہیں لیتے. یہ ایک رسوائی ہے، ذلت ہے کہ اللہ ان کو قرآن کے فہم سے دور کر دیتا ہے. نحن اعلم، ہم جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، بما یستمعون، اس کو جو وہ غور سے سنتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، یہ لوگ آپ سے قرآن سنتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور پھر آپ کے بارے میں یہ کمنٹس دیتے ہیں آپس میں بیٹھ کے سرگوشیوں کے ساتھ. یہ جادوگر ہے، اس پہ جادو کیا گیا ہے. تو یہ ہے وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، آپ کے بارے میں وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کمنٹس دیتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ ولید بن مغیرہ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں دار الندوہ میں اپنے ساتھیوں کو یہی کہا، یہ پاگل ہے، یہ شاعر ہے. کسی نے کہا یہ پرانی کہانی ہے جو بیان کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم، ہمیں پتہ ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اذ یقول الظالمون، یعنی ان کی مختلف کیفیتیں بتا کے فرماتے ہیں جب یہ ظالم لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی اتباع کر رہے ہو. تو یہ ظالم لوگ کون تھے؟ ابو جہل تھا، ولید بن مغیرہ تھا. اس نے لوگوں کو کہا کہ تم تو ایک ایسے بندے کی پیروی کرتے ہو جس پہ جادو کیا گیا ہے اور جادو نے اس کو خراب کر رکھا ہے، اس کا سارا معاملہ اس پہ خلط ملط ہو گیا، یہ صحیح بات ہی نہیں کرتا. تو مقصد یہ ہوتا کہ لوگوں کو کسی طرح نبی علیہ السلام سے متنفر کر سکیں. اللہ فرماتے ہیں انظر، اللہ کے رسول دیکھیے، آپ کے لیے اتنی مثالیں تو دے رہے ہیں مگر خود اپنا حال یہ ہے کہ خود ان کو نجات، کوئی ایگزٹ نہیں مل رہا کہ یہاں سے نکل کے بھاگیں، کوئی ان کو اور راہ ملے. تو بہرحال حق سے جب انسان دور بھاگتا ہے تو یہی اس کا بھٹکنا ہوتا ہے، اس کو ہدایت اللہ نہیں دیتا. تو ان کو کوئی بھی سیدھا راستہ نہیں ملتا کہ جس سے وہ اختیار کر کے اپنی ضلالت سے، اپنی گمراہی سے بچ سکیں. وقالو، اور وہ کہتے ہیں اذا كنا عظاما، کیا جب ہوں گے ہم ہڈیاں، ورفاتا، اور چورا چورا، انا، کیا بے شک ہم، لمبعوثون، البتہ اٹھائے جائیں گے. یہ عام باتیں تھیں ان کی. بار بار بعث بعد الموت کی بات آتی ہے قرآن مجید میں. اس ایمان کو پختہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندہ دنیا کی زندگی ہوش سے گزارے کہ میں نے مرنا ہے اور یہ عارضی سی زندگی ہے، پھر یہ فیض آنی ہے مرنے کی، پھر اس کے بعد رب کے حضور پیش ہونا ہے. تو یہ مراحل جو ہیں انسان کو محتاط کرتے ہیں کہ بھائی میں اپنا وقت جو زندگی کا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے گزار لوں، رب کی نافرمانیاں نہ کروں، اس لیے کہ آگے بہت سی منزلیں ہیں. تو اسی منزل میں ایک یہ ہے کہ بعث بعد الموت بھی ہونی ہے. وہ کہتے تھے نہیں. مسلمان کو بار بار یہ عقیدہ دیا جاتا ہے اور وہ کافر جو ہے وہ بار بار اس کا انکار کرتا ہے. اس کے دماغ میں ایک بس سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہڈی بندہ جو ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے، چورا چورا اس کا جسم ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو سکے؟ بس کاش آج کے دور میں ہوتے تو ان کے لیے ایمان لانا آسان ہوتا. آج تو ڈی این اے کو لے کے کیا کچھ پیدا کر رہے ہیں لوگ. مگر آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود کہتے ہیں نہیں، دوبارہ ہم زندہ نہیں ہو سکتے. وجہ کیا ہے؟ ان سائنسدانوں کے دماغ میں رونت ہے، رونت.
یہ فرعون بنے ہوئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے نا وہ اتنا بڑا کام ہے جو شاید پہلے کبھی ماضی میں نہیں ہوا، اس لیے ہم خدائی کے درجے پہ پہنچ گئے ہیں، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گئے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. وہاں بے بس ہو جاتے ہیں جب ایک زندہ تو کرتے ہیں، بنانا تو چاہتے ہیں کسی چیز کو اور بنا بھی دیتے ہیں، اس کے اندر روح بھی آ جاتی ہے، لیکن وہ جب مرتی ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں، اس کو موت سے کیسے بچائیں، موت کا کوئی علاج. وہاں بے بس نظر آتے ہیں. اپنی بے بسی کو تسلیم کرنے کی بجائے وہ اکڑتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ ہم بے بس ہیں، کوئی وہ زبردست طاقت ہے جو اس پہ کنٹرول کرتی ہے، اس کے اندر روح بھی ڈالتی ہے اور جب چاہتی ہے اس کی روح بھی لے لیتی ہے. وہ اس چیز کو نہیں ماننا چاہتے. وہ کہتے نہیں ابھی اور مرحلہ ہے. قل، اللہ کے رسول ان کو جواب دیجئے یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہماری قدرت کا مذاق اڑا رہے ہیں. ان کو بتائیے کونو حجارتن او حدیدا، تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا، او خلقن یا کوئی ایسی مخلوق، مما اس سے جو یکبر بڑی ہو، فی صدورکم تمہارے سینوں میں، کچھ بھی بن جاؤ، تمہیں اللہ نے پھر بھی اٹھانا ہے. فَسَيَقُولُونَ، تو وہ قریب کہیں گے، مَن يُعِيدُنَا، کون لوٹائے گا ہمیں. یہ سوال ہے، کون لوٹائے گا ہمیں. قل، کہہ دیجئے، الذی فطرکم، وہ جس نے پیدا کیا تھا تم کو، اول مرۃ، پہلی بار. فَسَيُنْغِضُونَ، پسند قریب وہ ہلائیں گے، الیک طرف آپ کے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، ویقولون، اور وہ کہیں گے، متیٰ، کب ہے وہ. قل، کہہ دیجئے، عسیٰ، امید ہے، ان یکون قریبا، کہ ہو وہ قریب ہی. تو اللہ کے رسول ان کو بتائیے کہ تم زندہ رہنے کے لیے جتنا بڑا بھی اپنا وجود بنانے کا تصور کر سکتے ہو بنا لو. تم پتھر بننا چاہو، لوہا بننا چاہو، یا کوئی ایسی شے بننا چاہو بلاسی جو بہت ہی بڑی ہو، تمہارے سینوں میں اس کا کانسیپٹ ہو کہ اتنا بڑا میں بن جاؤں کہ مجھے کوئی بھی کچھ نہ کر سکے. ایسا نہیں ہو سکتا. تم کچھ بھی بن جاؤ، تم نے بہرحال، تمہیں اللہ پھر بھی اٹھائے گا. اس لیے کہ کائنات کی مختلف چیزوں کو دیکھو. ایک فرشتے کی بات جو پہچان نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں کرائی ہے کہ عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ اس وقت 4 ہیں، اور ان 4 فرشتوں کی جو سائز ہے، آپ فرماتے ہیں صرف اس کی کان کی لو اور مونڈے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے نا، 500 سال بھی انسان پیدل چلتا رہے وہ فاصلہ طے نہیں ہوتا. جب اتنی بڑی وہ مخلوق ہے اور کائنات کی سب سے بڑی چیز جس کے مقابلے میں یہ آسمان زمین کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو انسان کے سینے میں کتنی بڑی مخلوق کا تصور آ سکتا ہے. پتھر دیکھ لیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں. لوہا دیکھ لیں، کیا کیا انسان بناتا ہے لوہے کی چیزیں. کچھ بھی انسان اللہ فرماتے ہیں بن جائے، بہرحال اس کو موت آنی ہے، اور موت آنے کے بعد بھی بے شک یہ پتھر بن جائے، یا اس کو لوہا بنا دیا جائے، یا کوئی اور شے بنا دیا جائے جو اس کے اپنے ذہن میں ہو، تب بھی بہرحال اللہ نے اس کو زندہ کرنا ہے. اس کے پاس ہے ساری قدرت، ہے پورا اختیار. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو اتنی حجت جو ہم ان پر قائم کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ موت تمہیں آنی ہے اور ہم نے دوبارہ تمہیں زندہ کرنا ہے، اتنا کچھ کہنے کے باوجود پھر بھی یہ کہتے ہیں مَن يُعِيدُنَا، کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا. تو ان کو بتائیے الذی فطرکم اول مرہ، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار وہی تمہیں دوبارہ لوٹائے گا. ہم پہلی بار کیا تھے؟ سوچنے کی بات ہے. پہلی بار جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہم کیا تھے؟ کیا ہماری حیثیت تھی؟ کیا اوقات تھی ہماری؟
بتا دیا ہماری اصلیت کو کہ تم اس وقت اتنے بڑے انسان بن کے، عقل مند بن کے اعتراض تو کر رہے ہو، کبھی اپنی پہلی بار کی پیدائش پہ بھی غور کیا کہ تم تھے کیا؟ اور وہیں سے تمہیں اللہ نے بڑھایا، بڑا کیا. اب بڑے ہو کے تم بولتے ہو صرف اس وجہ سے کہ تمہیں تھوڑی سی عقل دے دی ہے. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو ہمارے اس جواب سے وہ ان قریب ہلائیں گے طرف آپ کے اپنے سروں کو، ہلاتے ہوئے کہیں گے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، پھر کب ہوگا یہ؟ تو اس طرح یہ حرکت دینے کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ کی اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اپنے سر کو بڑے عجیب طریقے سے ہلائیں گے، مذاق کریں گے اور یہ پوچھیں گے محمد یہ بتائیے کہ پھر وہ کب آئے گی، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، کب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، نئی مخلوق کب بنیں گے؟ تو انہیں بتائیے قل عسى ان يكون قریبا، امید ہے کہ ہو وہ قریب ہی، کہ اللہ کا حکم ہو سکتا ہے ابھی قریب ہے، ابھی تمہیں دھر لے، کیوں ہر آنے والی شے جو ہے وہ قریب ہوتی ہے. تو اس لیے یہ مت سوچو، مسئلہ یہ ہے تم سوال تو کر رہے ہو، اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ یوم یدعوکم، جس دن وہ پکارے گا تمہیں، فتستجیبون، پس تم جواب دو گے، بحمدہ، ساتھ اس کی حمد کے، وتظنون، اور تم سمجھ جاؤ گے، الا لبثتم، کہ نہیں ٹھہرے تم، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب ایک ہی پکار پہ زمین کے اندر سے نکل آؤ گے اور کھڑے ہو جاؤ گے، اور اس کھڑے ہونے میں تمہارا کوئی بس نہیں ہوگا، تمہیں اس کی اطاعت کرنا پڑے گی، تم نے زندہ ہونا ہے اور زندہ ہو کے اس میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے، اور اس وقت تم اپنے رب کو پہچان جاؤ گے اور اپنے رب کی اطاعت بھی کرو گے. تو یہاں ہے فَتَسْتَجِيبُونَ لِرَبِّكُمْ، یعنی قبروں میں سے، اپنی قبروں میں سے لبیک کہتے ہوئے، اللہ کی قدرت کو مانتے ہوئے نکل کھڑے ہو گئے. فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، اور کہیں گے کہ واقعی ہم ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، مگر اس موقع پہ وَتَظُنُّونَ، تم یہ سمجھتے ہوگے کہ اِن لبثتم، کہ نہیں ٹھہرے تم دنیا میں، الا قلیلا، مگر تھوڑی سی وقت. یعنی تمہیں اپنا وجود اس میدان محشر میں یوں لگے گا جیسے ہم بڑے حقیر انسان ہیں. تمہیں اپنے آپ سے کفر کی وجہ سے جو دنیا میں تم نے کیا نفرت ہوگی، اور اس موقع پہ تم کہو گے کہ اوہ، دنیا میں تو ہم رہے ہیں بہت تھوڑا عرصہ، آ گئے ہم یہاں، قیامت کو اپنی آنکھوں سے اپنے دیکھا اور اب کھڑے بھی ہو گئے ہیں. تو یہ چاہیں گے کہ کیا ہو، اب چھٹکارے کا راستہ کیا ہے؟ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا نیک عمل کرنے کا، معافیاں مانگنے کا، یا دین کو سمجھنے کا. اس وقت یہ باتیں ہوں گی. تو بہرحال یہ یوم یدعوکم میں لمحے بھر کی بات ہے، عسیٰ ان یکون قریبا میں بھی لمحے بھر کی بات ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، بس آنکھ جھپکنے کی دیر ہے کہ سب کچھ ہمارا حکم امپلیمنٹ ہو چکا ہوگا. وقل لعبادی، اور کہیے میرے بندوں کو، یقولو، وہ کہیں، التی، وہ بات جو، ہیا، وہ، احسن، زیادہ اچھی ہو. آپس کے تعلقات ہمارے کیسے ہونے چاہیے؟ اب یہ نئی ہدایات ہیں کہ میرے بندوں کو کہیے. میرے بندے کون ہیں؟ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، جو اسی کے بندے بن کے رہنا چاہتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو یہ ہدایات ہیں کہ یقول التی ہی احسن، کہ جب بھی وہ کوئی بات کریں تو بہترین بات کریں، اپنے دوست سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے، اور اسی طرح اپنے والدین سے، اپنی خواتین سے.
جس سے بھی کوئی بات کرنی ہے تو کوشش یہی کریں کہ بہترین بات کریں، اپنی گفتگو میں، اپنے ایڈریسز میں، اپنی مکالموں میں بات اچھی کریں، احسن، یعنی ایسی بات کریں کہ کوئی ایسی بات نہ کرتا ہو، یہ بھی مراد ہے، یعنی منفرد قسم کی بات ہو تمہاری. جیسے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی سے گفتگو کرے تو اس گفتگو میں یوں بھی کہے یرحمک اللہ، اللہ کی رحمت ہو تم پر، یا یغفر اللہ لک، اللہ تمہیں معاف کرے. یہ بڑی اچھی گفتگو ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دے رہے ہیں کہ میرے بندوں کو کہیے جو مومن ہیں کہ وہ اپنی گفتگو میں بہترین باتیں کیا کریں، اچھے الفاظ بولا کریں، دل توڑنے والے نہ ہوں، دل میں غصہ پیدا کرنے والے نہ ہوں. جب ایسے کام کو کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. اور اگر انہوں نے اچھی باتیں نہ کیں، اپنے جملوں میں، اپنے لفظوں میں خوبصورت الفاظ استعمال نہ کیے تو پھر کیا ہوگا کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، یقیناً شیطان فساد ڈال دیتا ہے درمیان ان کے، وہ پھر لڑائیاں لڑواتا ہے. ایک دفعہ بس منہ سے لفظ نکلا، وہ تیر کی طرح جا کے دوسرے کے دل پہ لگتا ہے، اس کا دل زخمی ہوتا ہے، اور رد عمل جو ہوتا ہے وہ پھر لڑائی جھگڑے، مار کٹائی، قتل تک یہ نوبت جا پہنچتی ہے. کیوں؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اس لیے کہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، آدم علیہ السلام کا اور آدم کی اولاد کا. اس نے تو کھلی دشمنی کی تھی، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، تو اس لیے اس کی دشمنی تو بالکل کھلی ہے، واضح ہے. اس لیے دین نے یہاں تک ہمیں منع کیا ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی طرف لوہے کی کوئی چیز اٹھا کے یوں اشارہ تک بھی نہ کرے. مثلا چھری ہے تو چھری کوئی مانگ رہا ہے تو اس کو چھری اس طرح نہ دے کہ اس کی نوک اس کی طرف ہو، بلکہ نوک کو خود پکڑے اور اس کا دستہ دوسرے کو دے کے لیجیے. یہاں تک، ورنہ ذرا یوں کر کے دی نا، وہ ڈر بھی جائے گا، وہ کہے گا یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ بس فوراً خیال آئے گا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. حقیقت ہے، بندہ گھبرا جاتا ہے. تو یہ دشمنی ہے. بالکل اچھا انداز ہو لینے کا، دینے کا، بڑے پیار اور محبت سے، تب ٹھیک ہے. ربکم اعلم بکم، رب تمہارا خوب جانتا ہے تمہیں. یہ تمہارے، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہدایات دے رہا ہوں، یہ تمہاری خیر کے لیے دے رہا ہوں، تمہارے اندر خیر آئے، بھلائی کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. اس لیے کہ اللہ تمہارے اس 6 فٹ کے انسان کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، یہ دل میں کیا سوچتا ہے، دماغ میں اس کے کیا کیا خیالات آتے ہیں، کیا وسوسے شیطان ڈالتا ہے، اور کون سی چیزیں اس کے لیے اچھی ہیں اور کون سی چیزیں بری ہیں. اس لیے تمہیں یہ ہدایات دے رہا ہے. اس لیے ربکم اعلم بکم، اس کی باتیں مانو. اب اسی ضمن میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیں بھی سمجھاتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جو امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور کبھی تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اولا ادلکم، کیا بھلا میں تمہیں نہ بتاؤں، علی شیء، ایک ایسی چیز، اذا فعلتموہ تحاببتم، جب تم وہ کرو تو تمہاری آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ. یہ ہے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ. جانتے ہیں نا السلام علیکم کیا مطلب ہے؟ بھئی مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری طرف سے تم سالم رہو گے، کوئی خطرہ نہیں ہوگا تم سے، اور دعا بھی ہے.
دوسرا مطمئن ہو جاتا ہے. پیس بی اپون یو. انگریز بھی سنتا ہے، کہتا ہے واہ یہ کیا دعا دی ہے اس نے مجھے، کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ، کوئی شرارتی نہیں لگتا. ہلو، یوں کہہ دینے سے کوئی کون سا نظر آتا ہے کہ بھئی یہ کوئی ہیلو کر رہا ہے تو کیا چاہتا ہے. تو ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہارے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، صفا پہ، پہاڑی صفا کی ہے نا، اس پہ چڑھ کے تلبیہ کہہ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک. پھر کہنے لگے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے، یا لسان قل خیرن تغنم. زبان اچھی بات کہنا، اچھی بات کہنا، تغنم، تم کیا کرو گے؟ بچ جاؤ گے. اسکت تسلم، چپ رہنا سلامت رہو گی. من قبل ان تندم، اس سے پہلے کہ تم شرمندہ ہو. سمجھ آ رہی نا؟ شرمندہ ہونے سے پہلے تم دو کام کرو. جو کہنا ہے صحیح بات کہنا، خیر کی بات کہنا. کیا ہوگا؟ تم ٹھیک رہو گے. اور ورنہ خاموش رہو. اور خاموش اگر رہو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے رہو گے، لوگ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. تو لوگوں نے کہا ابو عبد الرحمن ھذا شیء انت تقولہ ام سمعتہ، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کیا تم نے اپنی طرف سے کہی ہے یا اللہ کے رسول سے کسی سے سنی ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، ابن آدم کی بہت سی غلطیاں جو ہیں، بہت سے گناہ، وہ اس گناہ کی زبان کی وجہ سے ہیں. تو اسی زبان کو میں نصیحت کر رہا ہوں. تو یہ وہ چیز ہے، ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، مہربان ہو جائے. وہ کس طرح؟ یہ تم سے اچھی باتیں کہلوائے، پیار اور محبت کی باتیں، توفیق دے دے تمہیں. او ان یشاء یعذبکم، یا وہ چاہے تو تمہیں سزا دے. تم جملے میں کاٹ دار باتیں کرو، ایسی بات کرو جو دوسرے کے دل کو زخمی کر دے، جلا کے رکھ دے، سینہ ساڑ دیتا ہی میرا. سنتے ہیں نا لفظ؟ یہ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ بات کر دی ہم نے ایسی. اور اکثر بیشتر بزرگ جو ہے نا ایسی باتیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو کہتے ہیں کہ تمہاری حرکتیں، تمہاری باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جس سے ہمارا دل ٹھنڈا ہو. نہیں، ہمارا سینہ جلتا ہے، دکھ ہوتا ہے ہمیں. تو یہ ایک سزا ہوتی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ كَفِيلًا، اور اللہ کے رسول ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجا، ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا. وکیلا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، کہ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا. آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. آپ ان کے کانوں تک ہماری یہ ساری باتیں پہنچا دیں، باقی ہم جانے یا وہ جانے، آپ بیچ میں نہیں ہوں گے. بس ہم نے آپ سے نہیں پوچھنا. وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، اعلم، خوب جاننے والا ہے، بمن، اس کو جو فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ابتدا میں یہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ پر مخفی ہو. مخفی سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کون کہاں ہے. اسی طرح یہ اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رسولوں کو بھی مبعوث فرماتا ہے، کیونکہ انسانوں کی ضرورت ہے. تو
تو یہ بھی اللہ کے علم میں یہ بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے رسول کا انتخاب خود کرتا ہے اور اسے نبوت کا تاج پہناتا ہے. اور وہ یہ بھی جانتا ہے اعلم، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا مستحق اور اہل کون ہے. اس لیے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ، ہم نے بعض انبیاء کرام کو فضیلت دی علی بعض بعض پر. تو اس چھوٹے سے جملے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ نے کلام کیا تو ان کا نام بن گیا کلیم اللہ، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف اور دنیا کے آخری دن تک کے لیے سب انسانوں کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے خلیل بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کی مثال دی کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے پیدا کیا یوں ہی سمجھی جیسے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، اور مٹی سے پیدا کرنے کے بعد ان کو کہا کون ہو گیا تو وہ ہو گئے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے کہا کون ہو جا، وہ ہو گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کا کلمہ بھی ہیں، اللہ کی خاص روح بھی ہیں. پھر اسی طرح اور فضیلت بعض انبیاء کرام کو یوں بھی دی کہ سلیمان علیہ السلام جہاں رسول ہیں، نبی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی. بادشاہ تو ان کے والد بھی تھے، مگر ان کو بادشاہت وہ عطا کی جو انہوں نے دعا کی تھی کہ ربی حب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، میرے مولا مجھے بادشاہت ایسی عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. پھر اسی طرح وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. دعا تھی سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سکھائی تھی. اللہ تعالیٰ کی وہ تحمید حمد بیان کرتے تھے، اس کی بزرگی بیان کرتے تھے. اور اس داؤد میں جہاں دعائیں تھیں وہاں حلال اور حرام کے مسئلے نہیں تھے، وہ تورات میں تھے، اور نہ ہی کوئی فرائض تھے کہ بھئی یہ فرض ادا کرنا ہے، اور نہ ہی کوئی سزاؤں کی حدیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، صرف دعائیں تھیں اس میں. اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت یوں بھی دی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ میں نے معاف کر دیا. یہ فضیلت کی باتیں ہیں نا. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ قرآن مجید کے 3 پارے کے شروع میں ہم نے پڑھی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو ان تمام انبیاء کرام میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، افضل الرسل ہیں، اور آپ سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں. پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں یہ بھی فرمایا کہ لوگوں لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں نا ان میں ایک دوسرے کو فضیلت نہ دیا کرو. مراد یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا کہیں ایسا نہ ہو کہ عصبیت کا شکار ہو جائیں، لوگ عصبیت کا شکار نہ ہو جائیں اور اپنی خواہش کے مطابق جس کو چاہیں بڑھا دیں، جس کو چاہیں گھٹا دیں. آپ کے قول کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے اور آپ نے جو احادیث ارشاد فرمائی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی انبیاء کرام کا ایک سے ایک بڑھ کر مرتبہ ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کی، ٹھیک ہے. قل کہہ دیجئے ادعوا الذین، تم پکارو ان خداؤں کو، زعمتم جن کے بارے میں تم خیال کرتے ہو، تم سمجھتے ہو، من دونہ اس کے سوا، اللہ کے سوا جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ معبود ہیں، ذرا ان کو پکارو. فلا یملکون، یہاں یہ سمجھایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے معبود ہیں ان کو پکار کے دیکھو.
تمہاری کیا وہ سنتے ہیں؟ کیا وہ جواب دیتے ہیں؟ کیا کچھ کرنے کے قابل ہیں؟ ان کی تو حقیقت یہ ہے کہ فلا یملکون کشف الضر عنکم، تم پر آئی ہوئی کوئی مصیبت ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، ان کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ تم سے یہ بیماریاں تکلیفیں دور کر سکیں. ولا تحویلا، اور نہ ہی بدلنے کی ان کے پاس کوئی ہمت ہے، طاقت ہے. وہ خود بیچارے ہل نہیں سکتے، دوسروں کا کیا کریں گے؟ تو یہاں یہ بات سمجھا کے اتنا سمجھا دیا کہ چاہے وہ نیک ہستی ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر دنیا میں نہیں ہے، قبر میں موجود ہے، تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی. یہ بھی یاد رکھیے. کیوں؟ اولئک الذین یدعون یبتغون، یہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں، یبتغون، وہ خود تلاش کرتے ہیں، الی ربہم، طرف اپنے رب کے، الوسیلۃ، وسیلے کو، وہ ذریعے کو، ایہم، کون ان میں سے، اقرب، زیادہ قریب ہے، ویرجون، اور وہ امید رکھتے ہیں، رحمتہ، اس کی رحمت کی، ویخافون، اور وہ ڈرتے ہیں، عذابہ، اس کے عذاب سے، ان عذاب ربک، بے شک عذاب تیرے رب کا، کانا، ہے، محذورا، ڈرنے کی چیز. اگر اس کو ذرا تھوڑا سا یوں سمجھیں، صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اولئک الذین یدعون یبتغون، یہ جو آیت ہے تو فرماتے ہیں کہ انسانوں کا ایک گروہ جنوں کے ایک گروہ کی عبادت کرتا تھا. جیسے آپ سورۃ جن پڑھیں نا، تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جن یہ کہتے ہیں کہ یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. تو انسانوں کا ایک گروہ یعوذون، پناہ پکڑتے تھے، پناہ مانگتے تھے، پناہ پکڑتے تھے، برجال من الجن، جنوں کے بڑے بڑے سرداروں سے، بڑے بڑے جنوں سے. تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم جن ہیں، یہ انسان ہیں، وہ سپیریئر ہیں اور ہم کچھ جونیئر ہیں. لیکن سپیریئر جب ہمیں پکار رہا ہے تو اس کا مطلب ہم بڑی شاہ ہیں. تو فزادوہم رہقا، تو اپنے انسان اس قسم کے یہ حرکتیں کر کے ان جنوں کو پھلا دیتے تھے، ہم بڑی شاہ ہیں. تو یہ عبادت تھی. تو انسانوں کا ایک گروہ جنوں کے ایک گروہ کی عبادت کیا کرتا تھا. تو جنوں کا ایک گروہ مسلمان ہو گیا. تو اس طرح انسان جو تھے وہ جنوں کی عبادت سے، جنوں کا وہی گروہ جن کی عبادت ہوتی تھی وہ مسلمان ہو گیا، اور اس طرح انسان جو تھے وہ ان کی عبادت سے رک گئے. اور جب وہ رکے تو ان کو بعد میں پتہ چلا. وہ کیسے پتہ چلا؟ کہ یہ مسلمان ہو گئے اور جو ان کی عبادت کرتے تھے ان کے علم میں نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے ان کو سمجھایا کہ تم خود تو ان کی عبادت کرتے ہو، لیکن سنو، اولئک الذین یدعون، یہ وہ ہیں جو خود دعائیں کرتے ہیں، جو خود پکارتے ہیں، یبتغون، وہ خود تلاش کرتے پھرتے ہیں، الی ربہم الوسیلۃ، اپنے رب کی طرف وسیلے کو. انہیں سمجھ آئی؟ اچھا، یہ معاملہ ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کیا، اور یہ کچھ انسان جو تھے جن کو عقل تھی وہ واقعی مسلمان ہو گئے کہ اگر جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ خود اگر اپنے رب کے قریب جانا کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں تو ہم خود کیوں نہ کریں؟ وہ خود اگر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی اللہ کی عبادت کریں. تو یہ وہ مفہوم تھا جو ان کے دماغ میں آیا، اور پھر اس کے بعد وہ بھی بچ گئے. تو یہاں یہی بات ہے. وسیلہ کہتے ہیں ذریعے کو، اردو زبان میں وسیلہ ذریعے کو کہتے ہیں. ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ کہ میں اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، کس طرح پہنچوں؟ کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ. تو اس کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ کسی کو آپ چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، آپ اس کو
اللہ اور اپنے درمیان ایک وسیلہ بنا لیں. عام طور پر یہی مفہوم سمجھا جاتا ہے، اور مثالیں بھی یہی دی جاتی ہیں کہ دیکھیے جی آپ فلاں کے پاس جانا چاہتے ہیں، وہ بڑا آدمی ہے، تو آپ نے اس کو اگر ملنا ہے تو پہلے آپ اس کے سیکرٹری کو ملیں گے اور پھر سیکرٹری آپ کو ملاقات کروا دے گا، تو سیکرٹری وسیلہ بن گیا. تو اس طرح کی مثالیں دے کے نا عام بندے اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں وسیلہ ہونا چاہیے. مگر دنیاوی بادشاہ ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ تو بادشاہ عارضی ہیں بھائی، یا آج کرسی پہ بیٹھے ان کو پتہ نہیں گھنٹے بعد یہاں بیٹھے ہوں گے یا جیل میں پڑے ہوں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ خدائی کے مقام پہ کیسے ہیں، ان کو کیا پتہ آپ کے مسئلے کیا ہیں. آپ بالفرض اگر سیکرٹری کے ذریعے اس کو ملتے بھی ہیں تو اس نے آپ کی کیا سننی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا کہ آپ درخواست دے دیں، میں کوشش کروں گا. یہی ہوتا ہے نا. ہیڈ بھی اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جمہوریت ہے، لوگوں کو اگر پتہ چل گیا میرے بارے میں تو میں کرپٹ بن جاؤں گا اور میں صحیح کام کروں گا تو ٹھیک ہوگا. کئی مسائل ہیں اس کے. کیا اللہ کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود مختار ہے، وہ مالک الملک ہے، ہر شے کا مالک ہے. اس کے پاس جتنے اختیارات ہیں کوئی دنیا کا بادشاہ تصور ہی نہیں کر سکتا. تو اس لیے نیک لوگ جو ہیں وہ اللہ کے لیے اپنا کوئی وسیلہ جو تلاش کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ میرا باپ جو تھا وہ نبی تھا یا پردادا نبی تھا، دادا نبی تھا، تو میں اگر بیمار ہوں، ایوب علیہ السلام بالفرض بیمار ہیں، ان کے جسم پہ کیڑے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ان تمام تکالیف کو برداشت تو کرتے ہیں، لیکن جب تکلیف برداشت کرتے کرتے حد ہو جاتی ہے تو وہ اپنے نہ دادا کو پکارتے ہیں، نہ پردادا کو بیچ میں لاتے ہیں، کسی کو بیچ میں نہیں لاتے. وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں، ربی انی مسنی الضر، میرے مولا مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے. نبی محتاج ہے بھائی، نبی رب کو پکارتا ہے. تو یہ نیک لوگ بھی تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ ہم کون سا ایسا وسیلہ تلاش کریں کہ جس سے ہمیں بھی رب کا قرب نصیب ہو جائے اور ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے. تو آئیے اس کا معنی دیکھتے ہیں کیا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وسیلے کا مطلب ہے انسان کا اپنا عمل صالح، نیک عمل، اس سے اللہ کی قربت نصیب ہوگی. اسی کو کہتے ہیں زلفا، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. یہ وسیلہ ہوتا ہے. صحیح انسان خود نیک عمل کرے، گناہگار ہے تو ذرا ہمت کرے نا، اٹھے، وضو کرے، نہائے دھوئے، وضو کرے، اچھے کپڑے پہنے اور وضو کر کے آئے مسجد میں یا اپنے گھر کے کسی کونے میں رات کے وقت گھر کے کسی کونے میں کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لے اور رب کی جناب میں توبہ کرے. کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اور اللہ کو اگر پکارے تو کیا اللہ سنے گا نہیں؟ کیا اس کے بہتے ہوئے آنسو جو ہیں اللہ تعالیٰ ان آنسوں کی قدر نہیں کرے گا؟ ایک آنسو ٹپکتا ہے اللہ گناہ بندے کے معاف کر دیتا ہے اور بڑا اللہ خوش ہوتا ہے. اور بندہ اگر توبہ کر لے تو توبہ کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے پچھلے گناہ نہ صرف معاف ہوتے ہیں بلکہ ان گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ انسان خود کرے کچھ بھائی، خود کچھ نہیں کرنا چاہتے، دوسروں کو بنانا چاہتے ہیں آپ وسیلہ. ان کے پاس ہے ہی کیا ہمت؟ کیا وہ آپ کی سنتے ہیں؟ کیا وہ جس عالم میں ہیں وہ آپ کے حالات کو جانتے ہیں؟ آپ کی پریشانیوں کو جانتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا. آپ جب ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے زندہ ہوتے ہوئے، وہ تو دنیا میں نہیں ہے، وہ دنیا میں جو رہنے والا ہے بندہ، وہ کیسے اس کے حالات کو جانتا ہوگا؟ تو اس لیے وسیلہ نیک عمل کو کہتے ہیں. انسان اپنا نیک عمل کرے، یہی بہترین ذریعہ ہے رب کے قرب حاصل کرنے کا، اس کا محبوب بندہ بننے کا. لیکن اگر کسی اور کو ہم نے وسیلہ بنایا تو ایک بہانہ بن جائے گا نیک عمل نہ کرنے کا.
ہمارے یہ سارے سہارے بن جاتے ہیں، اور سہارے بننے کے بعد ہم بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا یا نیکی کی ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ڈر نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کا، اس لیے کہ کسی کا میں نے دامن پکڑ لیا ہے، مجھے کیا پرواہ ہے اب گناہوں کی۔ جب میرا عقیدہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ یہ میں نے دامن جو پکڑا ہوا ہے یہ ضرور مجھے معاف کرا کے چھوڑے گا، اس کو میں نذرانے دیتا ہوں، اس کو میں خوش کرتا ہوں، تو بتائیے میرے لیے گناہ کی حیثیت کیا ہے؟ پھر حرام حلال کی میں کون سی تمیز کروں گا؟ حرام کما کے بھی میں اس کو دے سکتا ہوں، مگر اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جہاں نیتوں کو جانتا ہے وہاں میری ایک ایک کمائی کے ایک ایک پائی کو بھی جانتا ہے، تو مجھ سے پوچھ بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب اللہ سے بے فکر ہونے، گناہوں کے راستے تلاش کرنے کے یہ ذریعے ہیں جو لوگ بنا لیتے ہیں کہ میں خود تو اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتا، مگر طریقہ میں ہی اپناتا ہوں، کروں اپنی مرضی، مگر سہارے یہ تلاش کر کے ان کو کچھ دے کے ان کی خدمت میں کچھ نذرانے پیش کر کے بے فکر ہو جاؤں اور بس سمجھ لوں کہ میں تو جنتی آدمی ہوں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ تو اولئک الذین، یہ خود جن کو پکارتے ہیں، جنوں کو، وہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو وہ خود جو ہے نا وہ پکار رہے ہیں، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، اس کی حضور دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود تلاش کرتے ہیں طرف اپنے رب کے وسیلہ کو، ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے۔ کون زیادہ قریب ہے کہ کیا مطلب؟ یعنی اپنے نیک عمل کے ذریعے کون اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ نے کس کس کی تعریف کی ہے ماضی میں، انبیاء کرام کے ذریعے سے ہم نے جو سنا ہے، وہ کون کون لوگ تھے، قرآن کیا کہتا ہے، وہ کتنی عبادت کرتے تھے، کتنی ان کی کوششیں ہوتی تھیں کہ کس طرح ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ ہم بھی وہی کام کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ امید رکھتے ہیں اپنے ان سارے نیک اعمال کی وجہ سے جو رب کے حضور وہ پیش کرتے ہیں، ان نیک اعمالوں کے ذریعے سے وہ امید رکھتے ہیں رحمتہ، اس کی رحمت کی۔ وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ کے احکام کی ہم نے اگر نافرمانی کی تو یخافون عذابہ، اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقین مانو اللہ کے رسول، آپ کے رب کا عذاب ہے ہی اس قابل کہ اس سے بچا جائے، اس سے ڈرا جائے۔ یہ ان کی حالت ہوتی ہے، یہ وہ وسیلہ ہے۔ دیکھیں نا، نیک عمل بھی کر رہے ہیں اور نیک عمل کر کے امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان نیک اعمال کی وجہ سے، ہمارے ان نیک اعمال کی وجہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی رحمت سے بھی نوازے گا۔ لیکن جو زندگی میں انسان دنیا میں کسی کو وسیلہ بناتا ہے اپنے اور اللہ کے درمیان، کیا وہ واقعی اپنے اعمال جو نیک اپنے اعمال ہیں ان سے امید رکھتا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے گا؟ اللہ سے تو اس کو کوئی امید نہیں ہوتی، امید تو اس سے ہوتی ہے جس کو وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے۔ پھر کیا اس کے اندر دل میں ڈر ہوتا ہے کہ میں اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کروں گا تو اللہ مجھے سزا دے گا؟ اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک انسان کے اپنے نیک عمل کرنے کا اور ایک انسان کے اپنے عمل کو دوسرے پہ چھوڑ دینے کا، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز سمجھنے کے سے تعلق رکھتی ہے کہ کس کو انسان پکارے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ڈائریکٹ اسی کے ساتھ ہو جائے، کسی کو بیچ میں نہ لائے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جو ہمیں ان باتوں کو سمجھاتی ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب بھی، رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، کہیں ہو، گھر کے اندر ہو، صحرا میں ہو، کہیں بھی ہو، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ کوئی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اور تمہارے درمیان کوئی اور ہونا چاہیے؟ کہیں نہیں کہا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں کوئی بستی، الا مگر نحن ہم، مہلکوہا ہلاک کرنے والے ہیں اسے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے کچھ فیصلے ہیں
کہ میں نے کچھ بستیوں کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ ان کی سرکشی، ان کی بغاوت اور ان کا تمرد جو دین کے خلاف، رسول کے خلاف ہے، اس کی وجہ سے میں نے ایسی بستی کے لوگوں کو نہیں چھوڑنا، میں نے ان کو ہلاک کرنا ہے۔ تو ماضی میں بھی میں نے کسی بستی کو اگر ہلاک کیا ہے، اس کے رہنے والوں کو تباہ کیا ہے، موت دی ہے، تو اصل میں اس لیے دی ہے تاکہ قیامت سے پہلے پہلے ایسے لوگوں کا استئصال ہو جائے، ان کو ہلاک کر دیا جائے، ان کو سزا دے دی جائے، ان پر کچھ آزمائشیں ڈال دی جائیں تاکہ یہ قید ہوں، قتل ہوں، یا اسی طرح مختلف قسم کی سزائیں ان کو ملیں۔ یہ اللہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ ہے، اور میرا فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور میں نے یہ بات لوح محفوظ میں بھی لکھوا دی ہے۔ وما منعنا ان نرسل، اور نہیں روکا ہمیں ہم بھیجیں بالآیاتی نشانیاں، الا مگر ان اس بات نے کہ کذبا جھٹلایا بہا انہیں الاولون پہلوں نے۔ تو ایسی قومیں جن کو اللہ فرماتے ہیں میں نے ہلاک کیا ہے، اور میں ان کو ہلاک کرتا ہوں قیامت کے آنے سے پہلے پہلے، تاکہ ان کو دنیا میں کوئی آزمائش میں ڈال دوں، ان کو سزا دے دوں، اور ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا استئصال کر دیا ہے اور اللہ کا فیصلہ ہم پر لاگو ہو چکا ہے۔ تو یہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد ہے کہ اس کی وجوہات کیا بنتی ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو قیامت سے پہلے پہلے ایسی بستی والوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا ظہر السوء فی الارض، جب زمین میں برائی پھیل جائے، ظاہر ہو جائے، انزل اللہ بأسہ بأہل الارض، تو اللہ اپنے خوف کو، اپنے ڈر کو زمین والوں پر نازل کر دیتا ہے۔ وَإِن كَانَ فِيهِمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ، اگر ان زمین والوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو نیک ہوں، وہ خاموش رہیں، تو يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسِ، تو ان کو بھی وہی تکلیف پہنچتی ہے جو عام لوگوں کو پہنچتی ہے۔ ثم یرجعون، پھر یہ سب لوٹائے جاتے ہیں الی ربہ، اپنے رب کی طرف۔ ثم یرجعون، پھر یہ سب لوٹائے جاتے ہیں الی رحمت اللہ و مغفرتہ، اپنے اللہ کی رحمت کی طرف اور اس کی بخشش کی طرف۔ مراد یہ ہے کہ نیک لوگ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جو ہی وہ فوت ہوتے ہیں تو دوسرے تو عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں، مگر یہ نیک لوگ اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کے ایمان پر قائم رہنے کی وجہ سے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کی راویہ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم میں بیان کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جب کسی بھی بستی میں زنا ظاہر ہو جائے، عام ہو جائے، اور ربا عام ہو جائے، یعنی سود بھی عام ہو جائے اور زنا بھی عام ہو جائے، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، تو ایسے لوگوں نے اپنے آپ کے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی، انہوں نے اپنے آپ کو حلال سمجھ لیا کہ بس اللہ کا عذاب ہم پر آیا ہی آیا۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں قوموں کو سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، اور بستیاں کیوں تباہ کرتا ہے۔ تو بہرحال پھر فرماتے ہیں وما منعنا ان نرسل، اور نہیں روکا ہمیں اس بات نے کہ ہم بھیجیں بالآیاتی نشانیوں کو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قریشی بہت سی نشانیاں مانگتے تھے، ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کی۔ اکثر کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ جناب آپ مکہ میں رہتے ہیں، یہ مکہ کا پہاڑ جو ہے صفا، ذرا اس کو سونے کا بنوا دیجئے، یا کم از کم یہ کیجئے کہ ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہیں، کوئی میدانی زمین ہمیں نظر نہیں آتی، تو ان پہاڑوں کو ذرا ہٹوا کے یہاں میدانی زمین بنوا دیجئے، ہم یہاں کچھ زراعت کاشتکاری کر سکیں۔
تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں، جو یہ مانگ رہے ہیں ہم دے دیں گے، لیکن دینے کے بعد اگر انہوں نے کفر کیا، نہ مانے، پھر یہ کوئی مذاق کی بات کی اور کہا یہ جادو ہے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، تو پھر میں ان کو ایسا ہلاک کروں گا جیسے ان سے پہلے کی قوموں کو میں نے ہلاک کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ، میں نہیں چاہتا، تو تھوڑی دیر اور دے، تو وقت دے، میں ان کو دعوت و تبلیغ کرتا رہوں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو آپ کو سمجھائے گا، وما منعنا، اور نہیں روکا ہمیں، ان نرسلا کے بھیجیں ہم بالآیاتی، نشانیاں، کوئی معجزات، جو یہ مانگتے ہیں وہ ہم دے سکتے ہیں ان کو، مگر جو چیز ہمیں روک رہی ہے وہ یہی ہے، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس بات نے ہمیں روک رکھا ہے کہ جھٹلایا تھا ان آیات کو پہلوں نے بھی، جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے مطابق آ گئی تو ان کو ہم نہیں مانتے۔ مثلا وآتینا ثمود الناقہ، ہم نے قوم سمود کو ان کے مطالبے کے مطابق اونٹنی دے دی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ پہاڑ ہے، اس کو چیر کے اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلوا کے دکھاؤ، اللہ نے وہ اونٹنی نکال دی، تو وہ اونٹنی کیا تھی؟ مبصرتن، ایک واضح نشانی تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مگر مانا نہیں، فظلموا بها، تو انہوں نے ظلم کیا اس اونٹنی کے ساتھ، اس کی کونچیں کاٹ دیں، اس کا خون آہستہ آہستہ بہتا رہا اور آخر وہ مر گئی۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا قوم سمود کا؟ اللہ نے چیخ بھیجی، مار دیے گئے سارے۔ اس لیے فرمایا وما نرسل بالآیات الا تخویفا، سنو جب ہم ایسی نشانیاں بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں کہ اب آخری موقع ہے، اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے، ابھی تو ہم جھٹلا رہے ہیں، مذاق کر لیتے ہیں، اللہ برداشت کر رہا ہے، لیکن نشانیاں آ جائیں مطالبے کے مطابق، اگر ان کو نہ مانا تو پھر چانس ختم ہو جائے گا اور ہم دھر لیے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس لیے نشانیاں بھیجتا ہوں۔ تو بہرحال مثال دے کے سمجھایا کہ اس قسم کے مطالبے اگر تم چاہتے ہو تو میں پورا کر دوں، مگر بعد میں پھر موقع نہیں ملے گا، دیکھ لو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ، میں انتظار کر لوں گا، تو اپنے فیصلے کو مؤخر کر، مجھے مہلت دے، میں ان کو سمجھاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لَكَ، آپ کو، إِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، أَحَاطَ بِالنَّاسِ، گھیر رکھا ہے اللہ نے لوگوں کو۔ تو اللہ کے رسول، ہم نے جب آپ سے یہ کہا تھا کہ ان ربک احاط بالناس، کہ آپ کے رب نے گھیر رکھا ہے لوگوں کو، مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول ڈریے نہ، یہ جتنے بھی مکی لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہم آپ کو قتل کر دیں، تو ہم نے کہا تھا آپ بے فکر رہیں، میں نے ان کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، یہ میرے دائرے میں آئے ہوئے ہیں، یہ نشانے پر ہیں، یہ میری گرپ میں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ان لفظوں نے بڑی تسلی دی اور سمجھ گئے کہ انشاءاللہ اب میں قتل نہیں کیا جاؤں گا۔ تو اس لیے کہ لوگ آپ کو منع کرتے تھے کہ آپ خبردار ایسی باتیں یہاں نہ کیا کیجیے، ورنہ سے مراد ان کی کچھ اور ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے رب کی رسالت ان تک پہنچاتا رہوں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ کے رسول بالکل بے فکر رہیے، آپ کام کرتے رہیے، یہ کچھ بھی آپ کا بگاڑ نہیں سکتے، آپ بس اس سلسلے کو جاری رکھیے، آپ کو اللہ ضمانت دیتا ہے کہ لوگوں کی تکلیف سے اللہ آپ کو بچائے گا، جو آپ کے لیے برا ارادہ کرے گا یا تو اللہ خود اس سے نمٹ لے گا، پرے کر دے گا، یا اللہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ ایک تو یہ سمجھا دیا، تسلی دے دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ میں رہتے ہوئے اتنی دھمکیوں کے باوجود، مخالفتوں کے باوجود آپ کام کرتے تھے، مگر آپ کے قریب کوئی نہیں آتا تھا۔
دیگر صحابہ کرام کو جو کمزور تھے ان کو پکڑ پکڑ کے ٹارچر کیا جاتا تھا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انہوں نے مل کے بھی اریسٹ کرنے کی کوشش کی، پکڑنے کی کوشش کی، آپ کا گھیراؤ تنگ کرنے کی کوشش کی، مگر ہمت نہیں کر سکے کہ آپ پر ہاتھ ڈال سکیں۔ آپ حرم میں بھی جاتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے، وہ بیٹھے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ جناب ایک دفعہ تو ابو جہل نے آپ کو یہ تک کہہ دیا کہ اگر آپ آئندہ یہاں نماز پڑھنے آئے تو یاد رکھیے آپ جو ہی سجدے میں جائیں گے تو میں اپنے پاؤں سے آپ کی گردن کو روند کے رکھ دوں گا۔ لیکن اللہ کے رسول بڑی دلیری سے آئے اور آ کے نماز شروع کر دی۔ ابو جہل اور کے سارے ساتھی دیکھ رہے ہیں، اور ابو جہل نے اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے سب کو یہ دکھایا کہ میں جا رہا ہوں اور اب محمد کے ساتھ میں یہ سلوک کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو ہی قریب آیا تو بس آگے نہیں بڑھ سکا، اور جیسے تھا ویسے ہی پیچھے ہٹنے لگا اور شکل اڑی ہوئی۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ پوچھا انہوں نے، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تم تو آگے بڑھ کے آپ کو روندنا چاہتے تھے، تم نے کہا تھا، وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور پھر گئے ہو پیچھے واپس آ گئے ہو، کیا ہوا ہے؟ کہتے واللہ میں نے وہاں کوئی ایسی شکلیں دیکھی ہیں جو بڑے جنگلی اونٹ کی ہوتی ہیں، اور وہ شکلیں جو ہے نا مجھے ایسی دیکھ رہی تھیں جیسے مجھے کھا جائیں گی، میں تو اپنی جان بچا کے پیچھے ہٹا ہوں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حفاظت کرتا ہے اور وعدہ پورا کر رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو، الَّتِي أَرَيْنَاكَ، وہ جو دکھایا ہم نے آپ کو، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر ایک آزمائش لوگوں کے لیے۔ یہ کیا فتنہ، کیا وہ منظر تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسراء کی رات کو جو نشانیاں دیکھی تھیں یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان کو مسلمانوں کو بتائیں اور عام پبلک کو بتائیں کہ بھئی راتوں رات میں یہاں سے وہاں گیا ہوں، سیر کر کے آیا ہوں، تو وہاں بہت سے لوگوں نے تو انکار کر دیا اور آپ کو جھٹلایا۔ یہ ان کی فتنہ تھا، الا فتنۃ للناس، وہ فتنے میں پڑ گئے، انہوں نے کہا مانتے ہی نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مخلص مسلمانوں کے لیے ثابت قدمی کا اور یقین کا ذریعہ بنا دیا۔ تو یہ امتحان تھا، اس میں مخلص لوگ کامیاب ہوئے اور جو کافر تھے وہ ناکام ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپسی پہ لوگوں کو بتایا تو انہوں نے کچھ سوالات بھی ایسے کر ڈالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اچھا آپ اگر وہاں گئے ہیں تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ جنہوں نے پہلے وزٹ کیا ہوا تھا وہ سوال کرنے لگے، کیا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسا بنا ہوا ہے، کتنے دروازے ہیں، کیسا دروازہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر کی چھت کیسی ہے، اور چھت کی لکڑیاں کیسی ہیں، کتنی ہیں؟ اس قسم کے عجیب و غریب قسم کے سوال اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بھی آپ کے سامنے کر دیا۔ جیسے کیمرہ ہوتا ہے نا، چل رہا ہوتا ہے، تو وہ بیٹھے سوال کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام ان کے سوالوں کا جواب ایسے دیکھ دیکھ کے بڑے آسانی سے ان کو جواب دیتے جا رہے ہیں۔ پھر بھی کہتے ہیں نہیں آپ رسول نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے آپ کو۔ تو اس طرح ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا۔ اسی طرح ابو جہل جو تھا اس نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھیے مسلمانوں، تمہارے نبی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک درخت ہے، کہتے ہیں درخت، اور وہ جہنم کی آگ میں، آگ تو درختوں کو کھا جاتی ہے، یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ بس یہ عقلی بات تھی۔ تو جو اس کے حواری تھے یا جو اس کی باتوں سے متاثر ہوئے تو انہوں نے اس چیز کا بھی انکار کر دیا کہ کوئی جہنم نہیں، کوئی جہنم کا درخت نہیں، اور جو آپ ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، تو وہ درخت کون سا تھا؟ زقوم کا درخت ہے۔ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ۔ پھر اس طرح ایک اور مقام پہ ہے کہ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، ہے نا؟
تو یہ شجرۃ الزقوم جو ہے یہ کڑوا، کسیلا، بدبودار درخت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں اس کی بالکل جہنم کے تہہ سے اس کی جو جڑیں ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں تہہ میں، اور وہیں سے وہ نکلتا ہے۔ تو یہ شجرۃ الملعونہ ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ، ضال، جھٹلانے والے لوگ، یہ ان کی خوراک ہوگی دوزخ میں۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، ہے نا؟ پھر تم اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جھٹلانے والوں اور گمراہ لوگوں، تم ہی ہو جب جہنم میں جاؤ گے تو تمہاری خوراک یہی درخت ہوگا، اور اس سے تم نے اپنے پیٹوں کو بھرنا ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ بات سنائی، یہ آیات سنائی، تو ابو جہل کہنے لگا کہ ایخوفنی بشجر الزقوم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زقوم کے درخت سے ڈراتے ہیں کہ میں وہ کھاؤں گا؟ لوگوں دیکھو میں کیا کھاتا ہوں۔ تو اس نے فوراً حکم دیا کھجور لائیے، مکھن لائیے۔ تو آ گئے، اب کھجور کو مکھن کے ساتھ کھا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے لوگوں یہ زقوم ہے، زقوم کھاؤ اس کو، ہم نہیں جانتے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور زقوم ہو سکتا ہے۔ یہ اس طرح کی بات ہے، جھٹلانے کے طریقے، عجیب و غریب مذاق، انداز، کھیل تماشے یہ لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارے مناظر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یا دکھائے ہیں، ہم نے دوزخ کی آپ کو سیر کرائی تھی معراج میں، اور آپ نے واپس آ کے اپنے لوگوں کو بتایا، یہ سارے مناظر جو آپ کو دکھائے گئے، مخلص مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت کچھ ایمان کو اور یقین کو بڑھانے کا سبب بن گئے، مگر جو جھٹلانے والے تھے، ضال تھے، مضل تھے، ان کے لیے یہ فتنہ بن گیا۔ اور درخت جو ہے نا، خاص طور پر زقوم کا درخت جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ان کے لیے بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں ان کو۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ ڈر جاؤ، مت ایسی حرکتیں کرو، نہ انکار کرو، مذاق نہ اڑاؤ۔ وعید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَنُخَوِّفُهُمْ، کہ اس کا بڑا شدید قسم کا عذاب ہے، تمہیں یہ کھانا ہوگا، بڑی بدبختی ہوگی، اور ایسا کھانا ہے کالمہل یغلی فی البطون، جو پگھلا ہوا سیسا ہوتا ہے، جو پیٹ میں جا کے پیٹ کو بھی آنتیں پھاڑ دے گا۔ تو ہم ڈراتے ہیں ان کو، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، تو ان کی حالت یہ ہے کہ نہیں زیادہ کرتا انہیں مگر سرکشی میں بہت بڑی، اور کافر بنتے ہیں، اور گمراہ ہوتے ہیں، اور سرکشی کرتے ہیں۔ ہمارے ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کو، بڑے متکبر لوگ ہیں، دشمن حق ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا برا حال ہوگا وہاں پہنچ کے، اور کتنا برا مقام ہوگا، اور کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی، اور کتنی ناپسندیدی جگہ ہوگی وہ جہاں انہوں نے جانا ہے۔ اس لیے نخوفہم، ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، اس کو یہ مذاق سمجھ رہے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔